دعا کا حریص ہونا چاہیے، دعا کا حریص ہونا چاہیے۔ بعض مرید ایسے مقبول ہوئے کہ پیر کی دعا مرید کی آمین سے قبول ہوئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت نے بھی کتنا فرمایا، موجودہ شیخ نے حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات میں دعا کے بارے میں، ذکر کے بارے میں۔ دعا کا حریص ہونا چاہیے۔ بعض مرید ایسے مقبول ہوئے کہ پیر کی دعا مرید کے آمین سے قبول ہوتی ہے، اس لیے اپنے متعلقین کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ابھی بھی الحمدللہ دعا کے وقت میں نے اللہ سے پھر مانگا کہ اللہ ان کے قدموں کو مجھے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، صرف زبان سے نہیں کہوں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہل سلسلہ کی 3 دعائیں، اس کو لکھ بھی لینا، اپنے موبائل میں بھی فیڈ کر دینا اور اس کو ذہن میں رکھنا، تو ہمیشہ دل خوش رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو، اے اللہ اس کو یہ 3 نعمتیں عطا فرما۔ نمبر 1 لکھ لینا، ذہن میں رکھ کے بعد میں لکھ لینا، اپنے موبائل میں فیڈ کر دینا اور کہیں لکھ کر بھی رکھ لینا تاکہ دل میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑتی رہے، ورنہ آدمی بھول جاتا ہے۔ جو اے اللہ اس سلسلے میں داخل ہو، نمبر 1 اس کو دل کا سکون عطا فرما۔ یہ جمعرات کو بھی بتانا ہے نا۔ نمبر 1 تلووں کو رگڑنا چاہیے، اوپر رگڑ رہا، تم لوگوں کی شادی ہمارے لیے تو مشکل ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں جو داخل ہوئے اللہ 3 نعمتیں عطا فرما۔ نمبر 1 دل کا سکون، نمبر 1 سکون، نمبر 2 رزق کی کشادگی، نمبر 2 رزق کی کشادگی، نمبر 3 حسن خاتمہ۔ ایمان پر خاتمے سے بڑی دولت کیا ہے بھائی؟ نمبر 1 دل کا سکون، نمبر 2 رزق کی کشادگی، نمبر 3 حسن خاتمہ۔ اور فرمایا کہ میرے دل میں آتا ہے میرے رب نے 3 دعائیں قبول ہو گئیں، یعنی قبولیت کے آثار ظاہر ہو گئے۔ کبھی اللہ والوں کی دعا کی قبولیت کا معلوم ہو جاتا ہے، دیکھ رہے ہیں نا کہ دل کا سکون مل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں رزق کی کشادگی مل رہی ہے، زیادہ تر کو دیکھ رہے ہیں سب کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے، تو دل میں آئے گا نا کہ الحمدللہ دعائیں قبول ہوئیں۔ جس کو ان 3 باتوں میں سے کوئی بات حاصل نہیں تو اس کے سلسلے امدادیہ اشرفیہ میں کوئی کمی ہے۔ اب یہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں لکھا ہوا، ایک صاحب تھے ان کو دل میں سکون نہیں تھا اور رزق کی تنگی تھی بہت زیادہ، تو کسی نے آ کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہیں اور نیک بھی ہیں لیکن دل کی تنگی، دل میں سکون نہیں ہے اور رزق کی تنگی بھی ہے۔ فرمایا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت نہیں ہوں گے، یہ جا کے پتہ کر کے آؤں۔ پتہ کر کے آئے، بتایا کسی اور سلسلے سے بیعت تھے۔ کوئی سلسلہ ایسے قبولیت ہوتی ہے نا، ایسے سب اللہ والے ہیں۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھیے۔ 23 ربیع الثانی 1412 ہجری مطابق 1 نومبر 1991 بروز جمعہ 12 بجے دن مجلس عام مسجد اشرف گلشن اقبال۔ دعا کرتے وقت امید اور حسن ظن کو غالب رکھو، یقین سے دعا مانگو کہ اللہ تعالی میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ پھر دیکھو دعا کیسے جلد قبول ہوتی ہے۔ دعا تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، کبھی ظہور دیر سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، چاہتے ہیں کہ بندہ اور مانگتا رہے، ابھی اور مانگے، ابھی اور مانگے، ابھی اور۔ اس کے مانگنے اور آنسوؤں سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لَيُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو محبوب رکھتے ہیں جو دعا میں اڑ کر مانگتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، اکڑ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ سے وہ اکڑ سکتا ہے کیا؟ اڑ کر بچے کی طرح رات کو 12 بجے اٹھ کے چپس چاہیے، ابے بھائی ابھی کہاں سے چپس آئے گی؟ نہیں ہمیں تو چپس چاہیے، چپس چاہیے۔ آخر بڑی مشکل سے چاکلیٹ گھر میں رکھا تھا وہ لے کر مان گیا۔ اس کو کرتے ہیں اڑ کر مانگنا، اکڑ نہیں بات ہو رہی۔ آگے سننا، گڑ گڑا کر لیٹتے ہوئے بار بار مانگتے ہیں۔ ایک دعا کو کم سے کم 3 مرتبہ مانگنا سنت ہے۔ مثلا کوئی غم آیا، کوئی کام رک گیا، وہ سمجھتے ہیں ہم نے روک دیا، اب دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ کام کو شروع کرا دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا ہے۔ تو مثلا کوئی غم آیا تو آپ کم از کم 3 دفعہ مانگو کہ یا اللہ میرا غم دور کر دے، یا اللہ میرے غم کو خوشی سے بدل دے، یا اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے،
کم از کم 3 مرتبہ ربا کا نام تو منہ سے نکلتا ہے. یہ حاجتیں بڑی نعمت ہیں کہ اسی بہانے سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور مناجات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کا قرب بھی بڑھا دیتے ہیں. اب آگے اور بڑھیے، اس کے بعد اور بڑھیے، اس کے بعد وہ خاص ملفوظ آ رہا ہے. ربیع الاول 1412 ہجری مطابق اکتوبر 1991 یہ مہینہ تھا جس مہینے میں اللہ نے حضرت سے ملایا. اسی سال میں 1951 میں اکتوبر میں ضمیر بھائی کی شادی ہوئی تھی اور اکتوبر میں اللہ نے حضرت سے ملایا تھا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک اللہ والا سردی کے موسم میں پرانا کمبل اوڑے بیٹھا تھا. ایک آواز سنی غیبی کہ او فقیر، یہ کمبل تیرا پرانا ہو گیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کو پھینک دے. اس نے حکم سمجھ کر مارے ڈر کے پھینک دیا، لیکن دل میں سوچنے لگا کہ اب سردی سے مرنا پڑے گا. اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہا یہ نیا کمبل آپ قبول کریں گے؟ یہ نیا کمبل آپ قبول کریں گے؟ تو دل میں کہا کہ پرانا تو پھینکوا دیا، اب نیا بھی قبول نہ کروں گا. دل میں تو نیا کمبل بھی قبول نہ کروں گا تو کیا سردی سے مروں گا؟ فوراً کہا لا، جلدی لا، قبول کرتا ہوں. اسی پر میرا شعر ہے حضرت والا کا، جو ہے ادائے خواجگی بنا اسی میں ہے کرم. جو ہے ادائے خواجگی، اللہ تعالیٰ کے پرورش کے طریقے، چاہے کام رک جائے، پرورش کا طریقہ ہے. جو ہے عطائے خواجگی بنا اسی میں ہے کرم، ان کی رضا بھی دوستوں ان کی عطا سے کم نہیں. جو پرانا مال پھکواتا ہے وہی نیا عطا کرتا ہے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. جس حالت میں اللہ رکھے اس میں راضی رہو. کام بند ہے، جو ہمارے بس میں وہ ہم کر رہے ہیں، سب دعائیں مانگ رہے ہیں. کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، مگر دعا تو مانگتے رہو. دعا سے تعلق بڑھتا ہے. آپ لوگ، ہم لوگ، ہماری بہو بیٹیاں 2 رکعت پڑھ کے دعائیں تو مانگے نا. آگے سنیں ذرا. حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعا کا مزہ بھی جب آتا ہے جب دل پر کوئی مصیبت ہو، اسباب کے پردے جل چکے ہوں اور تدبیر کے ناخن گھس چکے ہوں. اسی پر میرے مثنوی اردو کے کچھ اشعار سنیے. حضرت والا کے اشعار ہیں جو میرے شیخ نے پڑھے بھی تھے ابھی. اشعار یہ: ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد، پردہ اسباب جل جانے کے بعد، ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد، پردہ اسباب جل جانے کے بعد، بس تیری جانب ہے اب میری نگاہ، ناؤ میری پارو میرے الہ. بس تیری جانب اب میری نگاہ، ناؤ میری پارو میرے الہ. گر تو چاہے پاک و مجھ سا پلید، گر تو چاہے پاک و مجھ سا پلید، فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید. جس کو تیری راہ سے جو بھی ملا وہ تیرے دستے کرم سے ہی ملا. جس کو تیری راہ سے جو بھی ملا تو وہ تیرے دستے کرم ہی سے ملا. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو، خواہ بیماری ہو یا روزی کی کمی ہو، تجارت میں نقصان ہو رہا ہو یا کوئی دشمن پیچھے لگ گیا ہو، ہے نا. حضرت والا کو ایک صاحب نے تڑی لگائی تھی کہ میں یہ جو آپ کا خانقاہ وغیرہ بن رہی نا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اینٹ پر اینٹ چڑھا دی، 5 منزلہ بن گیا ماشاءاللہ. یا کوئی دشمن پیچھے لگ گیا ہو، ہر پریشانی کا علاج، ہر قسم کے دکھ کا علاج یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اللہ کے حوالے کر دو. اور جیسے حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے حکیم الامت نے فرمایا تھا کہ مومن کا اعتقاد جب مقدر پر ہے، میم بڑا کاف مقدر پر ہے، تو اسے مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے. اس پر ایک واقعہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنیے. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب تھانہ بھون کا بالکل نمونہ تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آگے بڑھو ذرا. اعظم گڑھ کے گاؤں فتح پور تال نرجا میں رہتے تھے، جہاں مشکل سے 2-3 ہزار کی آبادی تھی. بڑے شیخ مشہور تھے. حضرت کے مریدین بھی بڑے مالدار لوگ، اور وہ علاقہ بھی مالداروں کا ہے. وہاں حضرت نے کئی لاکھ کی خانقاہ بنائی اتنا برس پہلے. سالکین کے لیے بہت سے حجرے بنائے. 3000 کی آبادی. ان کی مسجد میں اہل رسومات اور اہل حق کی لڑائی ہو گئی.
اور مسجد میں قتل ہو گیا. مولانا سب چھوڑ چھاڑ کر اتنی بڑی خانقاہ، اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا ادارہ چھوڑ چھاڑ کر الہ آباد ہجرت کرنی پڑی، کیونکہ مخالف لوگوں نے مولانا پر مقدمہ چلوا دیا. اب بظاہر تو مولانا پر بڑی مصیبت آئی کہ بنی بنائی خانقاہ چھوڑنا پڑی، لیکن کیا کعبے سے بڑھ کر خانقاہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرائی گئی؟ تکوینی طور پر معاملات ہوتے ہیں. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال حج کے سفر پر جاتے ہوئے بحری جہاز میں ہوا، لہذا حضرت کی میت کو پانی میں تدفین کی گئی. جبکہ حضرت اپنی حیات کے آخری دنوں میں حضرت خواجہ صاحب کے اشعار پڑھا کرتے تھے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. انتقال سے پہلے یہ شعر پڑھا کرتے تھے. پھول ڈالنا منع ہے، لیکن سمجھا رہے ہیں کہ پھول کیا ڈالو گے، مٹی بھی نہیں ڈال سکو گے. وہی ہوا پھر دوبارہ. تو دیکھیے مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا بڑا حادثہ پیش آیا، مگر مولانا نے اللہ کی مرضی پر اف نہیں کیا. الہ آباد میں آ کر دوسری خانقاہ بنائی. غور سننا ذرا، جس سے سارا الہ آباد فیضیاب ہو گیا. اتنا بڑا علاقہ پورا فیضیاب ہو گیا. وہاں کے تمام اہل بدعت اہل حق ہو گئے. بڑے بڑے علماء نے حضرت سے تعلق قائم کیا. پھر الہ آباد میں حضرت بیمار ہو گئے اور علاج کے لیے بمبئی لے جانا تجویز ہوا تو بمبئی تشریف لے گئے. بمبئی کے بڑے بڑے سیٹ اکثر بدعتی تھے جو کبھی کسی اہل حق عالم کو شہر میں بیان نہیں کرنے دیتے تھے، وہ سب آ کر حضرت سے بیعت ہو گئے. آج بمبئی کا میدان اہل حق کے لیے بالکل صاف ہے، جو چاہے جا کر بیان کر سکتا ہے. آگے سننا ذرا. پہلے جس گاؤں میں کتنے لوگ تھے؟ 3000 لوگ تھے. تو حضرت الہ آباد گئے، وہاں سے بمبئی، یہاں سے جا سکتے تھے، بمبئی گیا. اچھا جی، معلوم ہوا کہ یہ حوادث اور ناموافق حالات ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں. کبھی عالم گلستہ کبھی ویرانہ ہوتا ہے، کبھی عالم گلستہ اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے. جو ہوتا ہے بپا سے خاطر دیوانہ ہوتا ہے. اگر مولانا کو یہ حادثہ پیش نہ آتا تو ایک دیہات میں ساری عمر پڑے رہتے اور 2-3 ہزار کی آبادی فیضیاب ہوتی. اب یہ جو پریشان ہوتے ہیں نا کہ نوکری نہیں مل رہی، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، خود گناہ تو چھوڑ نہیں رہے. وہ یہ مضمون سنیں جو گزر گیا، وہ لے کر وہاں سے سنیں کہ کتنا بڑا نصیحت ہے اس کے اندر. اچھا جی، جس چڑیا کو شکاری شکار کرنا چاہتا ہے اور وہ خوشی خوشی گھونسلہ چھوڑنا نہیں چاہتی، اس کو گھونسلہ لذیذ ہوتا ہے، آرام دہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے گھونسلے میں پتھر پھینکواتا ہے وہ شکاری، اور جب پتھر سے بھی نہیں نکلتی تو آگ لگوا دیتا ہے گھونسلے کو. پھر مجبوراً چڑیا نکلتی ہے تو جلدی سے اس کو پنجرے میں قید کر لیتا ہے. تو یہ حوادث جو پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ کی طرف چل نہیں رہے، تقوی اختیار کر نہیں رہے، لوگوں پر نظریں ڈلی ہوئی ہیں، لوگوں کے تعلقات پہ نظریں ڈلی ہوئی ہیں اور اپنا دماغ خود لڑا رہا ہے. تو یہ تکلیفیں آتی ہیں اور اللہ کو اس کو اللہ والا بنانا ہے. پتہ ہے کہ اللہ کو یہ ویسے تو سیدھا نہیں ہو رہا، تو اس کو جگہ جگہ سے اس کے گھونسلے بند کرواؤ تو کہ سیدھا میرے در پر آ کر پڑ جائے. تو جلدی سے اس کو پنجرے میں قید کر لیتا ہے. وہ جلا اس کا نشے من، وہ اٹھا اس سے دھواں، وہ جلا اس کا نشے من، وہ اٹھا اس سے دھواں. یوں کیا سیاد نے طائر کا سامان وصال. اس سے ملاقات کا یہ طریقہ کر لیا. اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بہت سے گھونسلوں کو زیر و زبر کر دیتے ہیں. جس کے دل کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو دنیاوی چیزوں میں مشغول نہیں ہونے دیتے. معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از ہما کارے جہاں بیکار مانند، یقین کر لو کہ جس کو اللہ نے اپنی طرف بلایا کہ آؤ ہم تمہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو کہاں رہتا ہے؟ تو سارے جہان سے اس کو بیکار کر دیتے ہیں، کسی کام کا نہیں رہنے دیتے. اب کسی کو فرض کریں کوئی مشکلات آئیں کہ وہ بھی مشکلات آئیں، کسی کا فرض کریں ایک مثال ہے کہیں بیان بند ہو گیا، ہمارے دوست کا ایک مثال ہے، پھر دوسری جگہ بھی بیان بند ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا. تو وہ جس پہ اس کی نظریں تھیں وہاں سے اس کا دل ہٹ کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی آ جاتا ہے. پھر ورنہ وہ سمجھتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے بس میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، تو تکبر بھی ٹوٹ جاتا ہے اس کا. سبحان اللہ. عارفین لوگ جن کی روحوں نے اللہ کو پہچان لیا، اگر دنیا میں بڑے کاہل معلوم ہوتے ہیں، دنیا کے کسی کام میں ان کا دل نہیں لگتا، مگر آخرت کے کاموں میں چاند سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے ہیں.
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر پھسل گیا اور دانت ٹوٹ گیا. انہوں نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یذہب السمع والبصر، شکر اس اللہ کا جس نے میری آنکھوں کی روشنی کو نہیں چھینا اور میری سماعت محفوظ رہی. بزرگوں کی شان عجیب ہے. ایک بزرگ استنجا کے لیے نکلے، چوکھٹ سے سر ٹکرا گیا اور خون بہنے لگا، لوٹ آئے اور لیٹ گئے اور فرمایا الحمدللہ. دو خادم موجود تھے، انہوں نے کیا عرض کیا کہ حضرت اس تکلیف کے وقت یہ شکر کا کون سا موقع تھا؟ یہ تعریف اس پر اللہ کی تعریف تو کرنی ہے، لیکن اس پر آپ شکر ادا کر رہے ہیں. فرمایا کہ ای بلا دفع بلائے بزرگ بلا ہائے بزرگ، یہ جو چوٹ لگی کسی بڑی بلا سے نجات کا ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑی بلا آنے والی تھی، اللہ نے چھوٹی بلا دے دی. خادموں نے کہا کہ حضرت معافی کے ساتھ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، معافی کے ساتھ ہماری بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کو اب کون سی بڑی مشکل آنے والی تھی جو آپ کو چوٹ لگی، خون نکل آیا، اس پہ وہ ٹل گئی. پھر دونوں کسی کام سے نکلے، باہر نکلے، راستے میں دیکھا کہ شیخ کے دو دشمن شیخ کو جان سے مارنے کے ارادے سے گھات لگائے چھپے بیٹھے تھے. تب وہ خادم دوڑتے واپس آئے کہ واقعی اب آپ کی بات ہماری سمجھ میں آ گئی. کوئی سمجھتا ہے ہمیں بڑا تیر مار لیا، کسی کا کام رکوا دیا، اس میں اللہ کی مصلحت ہے ہمیں کیا معلوم. کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کی نوکری ختم کرا دی. تو کیا نوکری ختم کرائے گا؟ رزاق اللہ ہے، اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں، مسئلوں کو تو کو تلاش مت کرو، بس ہر حالت میں اللہ سے راضی رہنا فرض ہے. جس نے بھی حق تعالی سے اخلاص کے ساتھ رو رو کر اپنی اصلاح اور تزکیہ مانگا ہے، گناہوں سے معافی مانگی ہے، وہ محروم نہیں رہا. جب ابا کو اپنی اولاد کی پریشانی اور مصیبت پر رحم آ جاتا ہے تو ربا کی رحمت کو کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی رحمت تو منتظر کھڑی ہے، ہم گڑ گڑانا تو شروع کریں. اگر کسی کے گردے میں پتھری ہو جائے، بلڈ کینسر خدا نخواستہ ہو جائے، تو بتاؤ کیسے گریا وزاری سے دعا کرے گا؟ چاٹگام کے ہاسپٹل میں میں نے خود دیکھا کہ ایک شخص کا پیشاب بند ہو گیا تو ایسے رو رہا تھا جیسے آسمان اٹھا لے گا. کبھی اللہ سے ایسے رو کہ اے اللہ میں کب تک نفس کے چنگل میں پھنسا رہوں گا. ایک بچہ اگر اپنے باپ کو خط لکھ دے کہ ابا مجھے اغوا کرنے والوں سے ڈاکوؤں سے چھڑا لو، تو باپ کا دل نرم ہوگا یا نہیں؟ مکان بیچ کر، بیوی کا زیور بیچ کر اس کی رہائی کی کوشش کرے گا. تو اگر ہم اللہ سے نالہ و فریاد کریں کہ اے اللہ نفس و شیطان کے ڈاکوؤں سے ہمیں چھڑا لیجئے، انہوں نے ہمیں قید کیا ہوا ہے اور ہمیں برباد کرنا ہے، تو کیا عجب کہ ہماری آہوازاری قبول ہو جائے. بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں، کیا شعر ہے، بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد. ہم اللہ سے مانگتے رہیں، کوئی ایک آواز بھی اوپر پہنچ گئی، قبول تو سب دعا ہے، ظہور اپنے حساب سے ہوتا ہے. ایزے تو کس گشتہ جانے نا کساں، دست فضل تست درجاں رہا رساں. اے ہمارے رب، آپ کی رحمت سے کتنی نالائق جانیں لائق ہو گئیں. آپ کے فضل کا ہاتھ دست کرم تو ہماری جانوں میں پہلے سے موجود ہے. باپ تو بچے کو چھڑانے کے لیے فوج سے، پولیس سے رابطہ کرے گا، مگر اللہ کو کسی فوج کی ضرورت نہیں. ان کی قدرت کاملہ کو ہاتھ بڑھانا بھی نہیں پڑے گا، وہ پہلے ہی سے ہمارے اندر موجود ہے، بس اللہ کا ارادہ ہو جانا کافی ہے. دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو اللہ نے مچھلی کے معدے کو حکم دیا کہ خبردار، یہ میرا نبی ہے، یہ تیری غذا نہیں. سورہ انبیاء جلد پارہ نمبر 17 اور صفحہ نمبر 110 نہیں، روح المانی، وہی میں حیران تھا، روح المانی سورہ انبیاء جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 110 تفسیر کے اندر ہے یہ کہ خبردار یہ میرا نبی ہے، تیری غذا نہیں، یہ تیری غذا نہیں، تیرے پیٹ میں مجھے اس کو معراج عطا کرنی ہے، نبوت والی معراج، درجات بلند کرنے، اس کو کھانا مت. میدا ایک دم رک گیا، ورنہ میدے میں کوئی چیز جائے تو اس میں خود بخود آٹومیٹک چکی چلنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی کسی جزو کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچا، یہ اللہ کا حکم تھا. تو ہماری بے راہ روی پر تو خود اللہ رحمت ہمیں تلاش کر رہی. اللہ اکبر. مجاہدے کے بعد اطمینان کا مزہ آتا ہے. ہر شے اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے، جیسے چھٹی کا مزہ مشغولی کے بعد ہے. چھٹی کا مزہ مشغولی کے بعد ہے. اگر ہر وقت چھٹی رہے تو مزہ بھی نہیں آئے گا. آرام کا مزہ تھکاوٹ کے بعد ہے. تو دنیاوی مشکلات اور پریشانیاں ہمارے دل کو
مومن کے دل کو خوشی پہنچانے کے لیے آتی ہیں. ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس بندے کو 80 سال زندہ رکھنا ہے تو اس کو 80 سال کی روٹی کپڑا پیسہ اکٹھا دے دیتے ہیں، لیکن نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں تاکہ جب ختم ہو تو پھر مجھ سے فریاد کریں. مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے، دل چاہتا ہے سائے رات ہی بیٹھ جاؤ. آج دعا مانگے. جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو کہیں تعلیم کے لیے بھیجتا ہے تو 4-5 سال کا خرچ اکٹھا نہیں دیتا، ہر ماہ دیتا ہے تاکہ جب خرچ ختم ہو تو مجھے خط لکھے کہ ابا پیسے ختم ہو گئے اور بھیجیو. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جب کوئی غم، پریشانی، فکر لاحق ہوتی تھی تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. جناب مالک سے فریاد نہ کریں گے تو کس سے کریں گے؟ سبحان اللہ. ایسے موقع پر کثرت سے دعا کرو، مایوس نہ ہونا چاہیے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. آپ کی والدہ نے آپ کی بینائی کے لیے اس قدر دعا کی کہ ایک مرتبہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بصارت بینائی لوٹا دی تیری کثرت دعا سے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی تھی. صبح اٹھ کر دیکھا تو بینائی آ چکی تھی. جب کوئی مصیبت آئے تو جائزہ لو. اگر مصیبت میں دعا اور رجوع اللہ کی توفیق ہو جائے اور زیادہ قرب اللہ نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ مصیبت رفع درجات کے لیے آئی ہے. اور اگر مصیبت میں حواس باختہ ہو جائے اور اس کے دل میں خیال بھی نہ آئے کہ کوئی مصیبت بھیجنے والا بھی ہے، جس نے مصیبت پریشانی بھیجی ہے اسی سے مصیبت دور ہونے کی دعا کرے. بلائیں تیر اور فلک کما ہے، بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں. اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا تو پھر سمجھ لو کہ یہ مصیبت کسی گناہ کی سزا میں آئی. خوب توبہ و استغفار کرو، کسی اللہ والے کی صحبت میں چلے جاؤ، وہاں جا کر بھی جب موقع لگے دعا کر لو اور اللہ والوں سے بھی دعا کرا لو. حضرت والا فرماتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اکابر کے مسلک پر رہ کر کسی کو سیاست میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. میرے شیخ مولانا شاہ ابرالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ علماء کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. میں اپنے اکابر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر آنکھ بند کر کے بلا دلیل مرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ حضرات اتباع سنت پر جان دیتے تھے. ان کا ایک ایک قدم شریعت اور سنت پر تھا. حضرت حکیم الامت نے لاکھوں لاکھوں روپے ٹھکرا دیے کہ ہمیں نہیں چاہیے. نہ لالچ دے سکی ہرگز تجھے سکوں کی جھنکاریں، نہ لالچ دے سکی ہرگز تجھے سکوں کی جھنکاریں، تیرے دستے توکل میں تھی استغنا کی تلواریں. جلال کیسری بخشا جمال خانقاہی کو، جلال کیسری بخشا جمال خانقاہی کو، سکھائے فقر کے آداب تو نے بادشاہی کا. سبحان اللہ. اس مسلک پر میں اکیلا ہی جان نہیں دے رہا ہوں. شاہ عبدالعزیز صاحب دہلی والے تبلیغی جماعت کے بڑے امیر تھے، نازم آباد میں رہتے تھے. انتقال سے 1-2 گھنٹے پہلے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا. یہ خود مفتی صاحب نے مجھے سنایا، مفتی رشید احمد صاحب نے. ان کے اور اختر کے درمیان کوئی اور راوی نہیں. فرمایا کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے جو عالم بھی تھے، دعا جو ان کا لقب تھا، فرمایا کہ سنو مفتی رشید احمد، عبدالعزیز آج انتقال کر رہا ہے، آج میں مر رہا ہوں. آپ قیامت کے دن اتنی گواہی دے دینا کہ میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر مر رہا ہوں. بس اتنی گواہی دے دینا. اس کے لیے آپ کو بلوایا ہے. یہ ہے عقیدہ. نابینا لوگ کیا جانیں. خدا تعالی ہم سب کی نابینائی دور فرما دے، ہم سب کی نابینائی دور فرما دے اور ہمیں اپنے بزرگوں کی بڑی پہچان نصیب فرما دے، اپنے بڑوں کی پہچان نصیب فرما دیے. دیکھیے عالم ہو کر اتنا عقیدان بزرگوں کی تعلیمات اور مسلک پر بہت بڑی چیز ہے. بڑا سبق دے گئے مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دعا جو 5 خاص جملے. عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق سمجھ کر، حضرت والا کو اللہ نے عطا کیے. یہ گناہوں سے بچو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق سمجھ کر. مغفرت کی امید رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حق سمجھ کر. اللہ کے لیے اللہ پر فدا ہو جاؤ. ہماری فلاح کے لیے ان کی ذات کافی ہے. ہماری اپنی جان ہمارے لیے اتنی بھلائی نہیں سوچ سکتی جتنی خیر خواہ اللہ میاں ہمارے لیے چاہتے ہیں.
نمبر 5، جو میرا مرید نفس و شیطان کے مقابلے میں ہمت سے کام نہیں لیتا، میری آہ نکل جاتی ہے۔ جو ظالم میرا پیر بھی دباتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، لیکن اپنی حرام کاریوں کو نہیں چھوڑتا، میری آہ کو اپنی باہ سے ضائع کرتا ہے تو میری آہ نکل جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، میری منا مزدلفہ کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ میں نے دعا مانگی ہے کہ اے خدا ایسے لوگوں کو میرے یہاں سے بھگا دے جو اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرنا چاہتے، کس غرض کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں۔